آج ہماری قوم نے بڑے بڑے سٹیٹس دیکھتا ہوں میں لوگوں کے نا، بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، یا اللہ ایڈے پولے پالے لوگ نے، یا اللہ ہمیں فاروق اعظم جیسا حکمران عطا فرما، یا اللہ فاروق اعظم جیسا حکمران عطا فرما۔ تو میں کہ کرتوتا ٹوڑی یزید والیاں ہیں، کرتوتا یزید والیاں تے حکمران فاروق اعظم جیسا، کرتوت یزید والے، حکمران سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا۔ میں کہ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران مانگتا ہے، اور تیرے محلے میں کوئی عدل کرنے والا ایسے چو آ جائے، وہ 2 مہینے کی توڑیں گے دیتا، تو اسے کہتے ہیں تو گٹھے لاؤ جناب۔ تو حکمران کیسے عدل کرنے والا مانگتا ہے؟ تیری وہ کیفیت کیا؟ اور اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی آپ کے انداز کا حکمران آ جائے، یقین جانو ساڈے جو روزانہ اکثر نو جتیاں پہ ہوں، صحیح کہہ رہے ہیں، روزانہ جوتے پڑے ہوں، کبھی کوڑے کھا رہا ہو، کبھی جوتے کھا رہا ہو، کبھی گردن اتروا رہا ہو۔ اگر فاروق اعظم کی حکمرانی آ جاتی ہے، آپ کا اس طرح کا عدل آ جاتا ہے، پھر کوئی مائدہ ہے لال ہے جرا نماز دے ٹائم مسیح حاضر نہ ہوئے، کاروبار کرتا ہے کوئی مائی کلا جو کاروبار ہو، ایدھے نماز ہو رہی ہوں دیو تھے دکان دے بیٹھ کے سٹیٹس لگا رہا، یا اللہ لائٹ ہی چلی گئی، یا اللہ کوئی فاروق اعظم جیسا حکمران عطا کرتے۔ میں کہا سبحان اللہ، ایک گانے تو بند کردہ کوئی نہیں تھے، فاروق اعظم جیسا حکمران بند ہے۔ کرتوت سارے یزیدیوں والے ہیں۔ وہ کون سے کرتوت ہیں؟ یزید فاسق تھا، یزید دین کا بگوڑا تھا، یزید گانے باجے سنتا تھا، یزید کنجریوں کے ناچ دیکھتا تھا، یزید شراب پیا کرتا تھا، یزید زانی تھا، یزید جو ہے اس نے بہن اور بھائی کا، سگے بہن بھائی کا رشتہ نکاح جو ہے اس نے حلال قرار دے دیا تھا۔ یزید کی طبیعت میں یہ خرابیاں تھی۔ مجھے بتائیے کہ آج فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جیسا حکمران مانگنے والے اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میں نے گانے چھوڑ دیے ہیں؟ کیا میں نے فلمیں ڈرامے چھوڑ دیے ہیں؟ کیا میں نے جو ہے نا یہ عیاشیاں چھوڑ دی ہیں؟ کیا میرے موبائل میں کسی طرح میوزک نہیں چلتا ہے؟ کیا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پوری طرح اپنانے کی کوشش کی ہے؟ تو میں کہ کرتوت سارے یزیدیوں والے اور حکمران فاروق اعظم جیسا عطا کرتے ہیں۔ حکمران میں کہ حکمران جڑا نا عوام دیکھ کے ہی منتخب کیا جاتا ہے، عوام دیکھ کر ہی منتخب کیا جاتا ہے۔ ادھر عدل کا پیمانہ کیا ہے؟ فاروق اعظم جیسا عدل برداشت کر سکتے؟ ادھر عدل کا پیمانہ کیا ہے؟ آپ میں سے کئی میرے بھائی بیٹھے ہوں گے جو امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہوں گے، کئی ایسے ہوں گے، اور کئی ایسے ہوں گے جو اپنا کاروبار کرتے ہوں گے۔ مجھے بتائیں کاروبار کرنے سے پہلے کتنے علماء کے پاس بیٹھ کر آپ نے کاروبار کی شرائط سیکھی؟ کتنے ایسے جنہوں نے کاروبار کرنے سے پہلے کاروبار کی شرائط سیکھی ہیں؟ یہ عالم دین پاس بیٹھے ہیں، استاد ہیں، یہ سمجھتے ہیں ان باتوں کو کہ بے تولیہ کیا ہوتی ہے، بے سلم کیا ہوتی ہے، بے مرابحہ کیا ہوتی ہے، مداربت کسے کہتے ہیں، شراکت کسے کہتے ہیں۔ جناب یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ فاروق اعظم جیسا حکمران مانگنے والوں یہ بات یاد رکھ لینا، میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے، اور آپ بازار میں نکل جاتے ہیں اور بازار میں جا کر ہر کاروبار کرنے والے کو پوچھتے ہیں اور بتا بے تولیہ کیا ہوتی ہے، بے سلم کسے کہتے ہیں۔ وہ ٹیسٹ کرتے تھے، اگر تو کوئی بتا دیتا تو کہتے ٹھیک ہے کاروبار کری جا، اگر نہ بتاتا تو اسے کوڑے لگاتے تھے، کہتے چل نکل جا، تجھے کاروبار کے اصول آتے نہیں ہیں تو خلاف شرع کام کرے گا، تو خود بھی ناجائز کھائے گا اور آگے بھی ناجائز کروائے گا، اس لیے یہاں سے نکل جا، جب دین سیکھ لے گا پھر ہمارے بازاروں میں آ کر کاروبار کرنا۔ اگر اے حکومت قائم ہو جائے گا تو یقین جانو کینٹ ٹوڑا سونا ہو جانا ہے۔ ہاں کینٹ ٹوڑا نیرے لگ جانا جناب، شاید ہی کوئی ایک ادھی دکان شاید کھلی ہے۔ ہاں سمجھ آئیے؟ تو ہم لوگ سمجھے اس بات کو، ہم نے بدلنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وہ حکمران مانگے نا، اس کا قطعا مطلب لوکی عورتنا لے جانے نہ گل دوں، میں کہ ادھر نہیں لے کے جائیں گے محترم، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سمجھے نا، سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلے، خود بدلتے نہیں ہیں ہم کہ ہم یا کسی طریقے بدل جائیں اور حکمران ہم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ آئیے پھر عدل کی مثال فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے دیتے ہیں۔ عدل کی مثال آج کئی بڑی بڑی حویلیوں والے جب ان سے کہا جائے گا جناب شادی کیوں نہیں کرتے تو کہنے جدو مجھ سانو لبتے جاندی ہے تازہ دودھ لب جاندہ روزانہ تے مجھ گھر بننے دی کی لوڑ نہیں۔ ایسے بے باک قسم کے ہمارے سرور مسلط ہیں، ایسے بے باک قسم کے۔ تو مطلب یہ کہ زنا کو کتنے ڈٹائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے اور آپ کے پاس
دربار فاروق اعظم لگا ہے، دربار فاروقی لگا ہوا ہے، آپ کے سامنے ایک عورت آ جاتی ہے، اس کے پاس ایک بچہ ہے، کہنے لگی یا امیر المومنین ادھر ذرا عدل کیجئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیکھا، پوچھا ہاں جی کیا معاملہ ہے؟ وہ عورت کہنے لگی یہ میری گود میں جو بچہ ہے یہ آپ کا ہے۔ فاروق اعظم کہنے لگے میں تو یہ جانتا بھی نہیں ہوں، میرا بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگی آپ کے بیٹے کا بیٹا ہے۔ آپ نے اگلا سوال پوچھا، فرمایا حلال سے ہے یا حرام سے ہے؟ حلال سے ہے یا حرام سے؟ کہنے لگی میری طرف سے حلال ہے، اس کی طرف سے حرام ہے۔ پوچھا یہ کیسے ہوا؟ اب کہنے لگی کہ ایک دن میں بنی نجار کے باغ کے قریب سے آ رہی تھی، آپ کے بیٹے ابو شہمہ وہاں سے گزر رہے تھے اور وہ مخمور تھے، انہوں نے نبیذ پی لی تھی، اور نبیذ سے انسان کو وہ نشے کی کیفیت بن جاتی ہے۔ علماء نے لکھے اس کو کہ شراب نہیں پی تھی، نبیذ پی لی تھی، کھجوریں بھگو کر رکھے، وہ ایک دو دن پڑی رہے، اگر جاگ چھوڑ جائیں تو کہا وہ نبیذ، وہ شراب کاسا وہ اثر کرنا شروع کر دیتی ہے، وہ کیفیت بن جاتی ہے۔ انہوں نے نبیذ پی لی تھی اور ان کی کیفیت کچھ ایسی ہو گئی تھی، اس حالت میں وہ کہنے لگی انہوں نے مجھے باغ کی طرف گھسیٹ کر لے گئے، میرے ساتھ زیادتی کی، اور میں کچھ عرصے بعد اپنے آپ کو زمانہ حمل میں پایا، اب یہ بچہ پیدا ہوا ہے، یہ آپ کا ہے، آپ کے بیٹے کا ہے، میری طرف سے حلال ہے، اس کی طرف سے حرام ہے، عدل کیجئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھتے ہیں اور آپ اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ گھر پہنچے تو جلال فاروقی یوں ٹپک رہا تھا جیسے ابھی کچھ ہو جانا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر پہنچے، گھر کا دروازہ کھولا اور آواز دی ابو شہمہ کہا ہے۔ ابو شہمہ کھانا کھا رہے تھے، ہاتھ سے لقمہ نیچے گر جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور جا کر پوچھا اے ابو شہمہ میں کیا سن رہا ہوں، کیا تم نے ایک مرتبہ یہ کام کیا تھا؟ کہنے لگے ہاں کیا تھا، لیکن میں نے توبہ کر لی ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی۔ فاروق اعظم نے گریبان سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لا رہے ہیں، کہا توبہ نہیں، عدل کرنا ہوگا۔ عدل یہ ہے کہ اس کی سزا دی جائے، اگر غیر شادی شدہ بندہ زنا کرتا ہے تو 100 کوڑے سزا ہے، 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب فاروق اعظم کہتے ہیں میں عدل کروں گا، لے کر باہر جا رہے ہیں، بیٹے نے ہاتھ جوڑ دیے، کہا ابا حضور آپ میرے باپ بھی ہیں، آپ امیر المومنین بھی ہیں، خدا کا واسطہ ہے اپنی تلوار لیں اور میرے جسم کی بوٹی بوٹی جدا کر دیں، لیکن مجھے لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا، مجھے لوگوں کے سامنے نہ لے کے جانا۔ فاروق اعظم کیا کہتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے کیا تجھے پتہ نہیں ہے، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ جب زانی کو سزا دی جانے لگی ہو تو لوگوں کا ایک مجمع سامنے ہونا چاہیے، یہ خفیہ طور پر سزائیں نہیں، سر عام سزا ہونی چاہیے۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو لے کر چلے جاتے ہیں اور جا کر ان کو باندھ دیا ہے اور پیٹھ جو ہے وہ حالی کروا دی ہے، اپنے غلام افلح سے کہا افلح کوڑے مارو۔ اب دنیا عدل کا نظارہ دیکھ رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ عدل کس طرح ہوتا ہے، انصاف کس طرح ہوتا ہے۔ میں کہا عدل تو یہ ہوا نا، یہ کون سا عدل ہے کہ اپنی ہتونے اول پردے دے وچ تے قوم دی ساری بیٹی بے پردہ نسلی رہے۔ میں کہا یہ عدل نہیں ہے میرے محترم، عدل یہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بتا دیا، کہا جہاں غریب کو زنا کی سزا ہوگی وہاں امیر المومنین کے بیٹے کو بھی ہوگی، یہ عدل ہوتا ہے۔ فاروق اعظم نے کوڑے لگوانا شروع کیے، اب ہے تو باپ تھے، کوڑے لگوا رہے ہیں، حدود اللہ قائم کر رہے ہیں۔ اب لوگوں نے دیکھا فاروق اعظم اپنے بیٹے کو کوڑے لگوا رہے ہیں، تقریباً جب 90 تک تعداد پہنچی، کسی نے ابو شہمہ کی ماں کو بتا دیا کہ ابو شہمہ کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں۔ ماں ہی ہوتی ہے، دوڑتی ہوئی آئی اور آگے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگے جتنے کوڑے رہ گئے ہیں میں پیدل حج کروں گی، مدینے سے جاؤں گی پیدل حج کرنے کے لیے، اب بس کر دیجئے۔ آپ نے کہا زنا کی جو حد ہے اس کا بدلہ پیدل حج نہیں ہو سکتے، لہذا پیچھے ہٹ جائیے، یہ عمر کا زمانہ ہے، یہ عدل کا زمانہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 100 کوڑے لگوائے، ابو شہمہ نیچے تشریف لے آتے ہیں، فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیا، باپ ہی ہوتا ہے پھر بھی، تو آپ نے جب حدود اللہ قائم کر دی، آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، بیٹے کی بھی آنکھیں اشکبار ہیں اور نحیف سی آواز ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ کہا بیٹے ابو شہمہ رسول اللہ سے جب تیری ملاقات ہو جائے تو جا کر کہہ دینا کہ عمر عدل قائم کر رہا ہے، عمر عدل قائم کر رہا ہے۔ یہ مثال ہے
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کی، تو جب ابو شہمہ کا وہاں وصال ہو جاتا ہے، ابو شہمہ کو کسی نے 40 دنوں بعد تقریباً کچھ عرصے بعد خواب میں دیکھا کہ ابو شہمہ جنت کے جھولوں میں جھول رہے ہیں، وہ جنت میں سیرے کر رہے ہیں، اور دیکھنے والے کو کہنے لگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہیں، اور میرے والد کو کہہ دینا اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے مجھ کو بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ تو یہ ہے عدل۔ جناب فاروق اعظم جیسا حکمران چاہیے، عدل کی مثال دیکھیں، اور کیسا فاروق اعظم کا جلال اور کیسا عدل فاروق اعظم رضی اللہ۔ آج تو ہمارے ہاں شراب کے پرمٹ جاری کیے جا رہے ہیں نا، شراب کے پرمٹ جاری کیے جا رہے ہیں، کہا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تم شراب کے پرمٹ جاری کرو اور حکمران فاروق اعظم جیسا مانگو۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں، ایک بندہ سامنے سے نکلا، شرابی تھا، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے۔ فاروق اعظم نے جب دیکھا دور سے اس کے پاس کوئی چیز ہے، اس نے اپنے اندر چھپا لی ہے، تو وہ بوتل کو چھپا لیتا ہے اور کانپ رہا ہے، ڈر رہا ہے۔ فاروق اعظم تشریف لے آئے اور پاس آگے پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ سامنے کر رب کے دربار میں عرض کرنے لگا، اے میرے مالک و مولا آج بچا لینا، یا اللہ عمر کے سامنے رسوا نہ کرنا، مالک بچا لینا، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ پھر کہنے لگا یا امیر المومنین شراب نہیں ہے سرکہ ہے، شراب نہیں ہے سرکہ ہے۔ کہا جب بوتل باہر نکالی تو وہ شراب سرکہ بن چکی تھی۔ یہ ہے جنہوں نے عدل قائم کیا ہو، جنہوں نے عدل قائم کیا ہو، ان کا تو تیل بھی زمین نہیں لیتی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا بیت المال کے پیسوں کا تیل زمین پر گر جاتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا زمین نے سک کر لیا، فاروق اعظم نے دورا سیدھا کیا، کہا تیل واپس کرتی ہے یا پھر عمر جو ہے عدل کرے اس تمہارے اوپر۔ عمر اپنا دورا نکالے، کہتے ہیں زمین نے جو ہے نا وہ تیل واپس کر دیا۔ میں کہ آج پاکستان کی زمین تیل پیتی جا رہی ہے، آج پاکستان کی زمین جو ہے معلومیت کھاتی جا رہی ہے، آج پاکستان کا جو ہے وہ ذخیرے جو ہے وہ اندر ہی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہا عدل نہیں ہو رہا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا فاروق ثانی کہا جاتا ہے، آپ کے پاس ایک گورنر نے خط لکھا، کہا یا امیر المومنین اے عمر بن عبدالعزیز ذرا بیت المال سے مال ہی بھیج دے، پیسے بھیج دے، شہر کی دیواریں ٹوٹ رہی ہیں، شہر کا کام کرنا ہے مرمت کا۔ آپ نے فرمایا پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، عدل قائم کرو، ادھر ہی سارا کچھ پورا ہو جائے گا، عدل قائم کرو۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دور حکومت آئے نا تو 99.9% لوگوں کا کاروبار بند ہو جائیں، آپ بند ہو جائیں۔ تو میں کہنا وہی بارے چاہیے یار، تھوڑا کر دو لیکن وہ کرو ذرا برکت والا ہے، جو برکت والا ہے۔ اس لیے معاملات کو بہتر کریں، سیکھیں اور سیکھ کر بھی آگے بڑھیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سیکھنے کے لیے آپ کے پاس پیاری تحریک الحمدللہ دعوت اسلامی ہے، امیر دعوت اسلامی ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے میں آپ خود لائیو ہوتے ہیں، تو وہاں بیٹھ کر سیکھا کریں۔ ہمارا مزاج سیکھنے کا ختم ہوتا جا رہا ہے، سننے سنانے کا رہ گیا، تو مزاج کو بدلیں، سیکھیں، انشاءاللہ بات بڑھنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین۔